یہ کیوں آپ جو میں نہیں کرنے والا تھا، میں تکبر میں آ کے اس کو نہیں کرنا، اس کی وجہ سے سارے درجے عہدے شرف مرتبے سے ہٹ گیا نا۔ اردو میں بھی استعمال میں ہے لیکن معنی دوسرے ہیں۔ اردو میں فلاں کا اغوا کر لیا گیا، عربی کا لفظ ہے، عربی کے معنی سے ہٹ کر تھوڑے سے معنی، صحیح مقام صحیح جگہ سے اس کو ہٹا لیا گیا۔ اغوا کا مطلب وہی ہوتا ہے، شاید انگریزی میں کڈنیپ کر دینا کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے مجھے صحیح راستے سے ہٹا دیا، یعنی ایسا حکم دے دیا جس کی وجہ سے مجھے ہٹنا پڑا۔ اتنا کہہ کر بھی معافی کی طرف نہیں گیا، پہلے اجازت لے لیا حیات کی، پھر یہ ذکر کیا، اس کے بعد قسم کھا کے کہہ دیا میں ضرور ضرور گھات لگا کر طاعت میں انتظار کرتے ہوئے جن کو تو مقام مرتبہ عطا کر رہا ہے انسانوں کو، اس نسل کو، میں ان کی طاعت میں لگا ہوا رہوں گا، موقع دیکھتا ہی رہوں گا، جو تجھ کو پانے کے لیے جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا، اس سے ان کو ہٹاؤں گا، دیکھ لینا میں کرتے جاؤں گا۔ اتنا بڑا درجہ دیا نا، درجے سے میں ان کو گراؤں گا۔ یہ گرانے کے لیے کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم، تمام انسانوں کے پاس میں پہنچوں گا، ان کے سامنے سے جاؤں گا، ان کے پیچھے سے ملوں گا، ضرورت ان کے سیدھے جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، حتیٰ کہ نماز میں بھی پورے رخ اختیار کرتا ہے شیطان، سامنے سے، پیچھے سے، سیدھے جانب سے، بائیں جانب سے، بلکہ زمین سے بھی اور اوپر سے بھی، یا اوپر سے نہیں، یہ مختص ہے، یہ نزول رحمت ہے۔ جو اس میں متاثر رہتے ہیں غیر معمولی طور پر شیطانی اثرات میں، بعض شکل قصص کے، کبھی ایک تنہا کمرے میں بھی رہے تو یہ اچانک دیوار سے ادھر سے نکل کر ان کے لیے شبیہ نظر آئیں گی، ادھر سے دکھیں گی، ادھر سے دکھیں گی، ادھر سے دکھیں گی، زمین سے ایک دم نکل کر ایک ہیبتناک شکل دکھیں گی، لیکن اوپر سے ایسی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے رحمت کے نزول کے لیے۔ نماز میں بھی آنکھ بند کرنا منع ہے، بند کر پڑھنے پر نماز کو مکروہ قرار دیا گیا۔ آخری 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 ایک شکل میں اجازت ہے، وہ ہے کہ اگر کسی کو پورا خلوص پیدا نہیں ہو رہا، آنکھ بند کر کے پڑھے تو ذرا سا خوف توجہ اللہ مجھے اسی کیفیت میں بڑھ سکتی ہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے، لیکن نماز میں آنکھ کھلی رکھنا ہے، کیونکہ رحمت نازل ہوتی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، آ سکتی ہے، کیفیت پیدا ہونے کی آ سکتی ہے، ہیں بندے اللہ کے نظر آتی ہے۔ جو کعبہ اس دنیا کی مسافت کے لحاظ سے دور و دراز ہے، آپ کو آپ کے مصلی کے سامنے دکھائی دے سکتا ہے، دکھائی دیا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری مسافتیں ختم ہوتے ہیں، وہ روحانی ایک طاقت ہے۔ آنکھ کھلی رکھنا ہے، رحمت کو دیکھنا ہے، نہیں دکھ رہی دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا ہے۔ عبود ربک کانا تھا، دکھ رہا نہیں دکھتا، یہ خیال کرو کہ میں دیکھ رہا ہوں تو پھر آنکھ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں دیکھنا نہیں چاہتے آپ؟ نہیں تو اتنا تو خیال کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، آپ میں کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا ہر جانب سے، یہ بھی کہہ دیا اللہ سے، وَلَا تَجِدْ، اے اللہ تعالیٰ، اے رب، تو ہرگز نہیں، تو نہیں پائے گا اکثر، سب سے بڑی تعداد انسانوں کی
شکر گزار بندے نہیں پائے گا، تیرے بتائے ہوئے طریقے پر قائم اور باقی رہنے والے نہیں پائے گا۔ اللہ نے اس کو مہلت کیوں دی، اجازت بھی طاقت بھی دی، کیوں؟ تاکہ پورا زور لگائے وہ، یہ اللہ کا منشا ہے انسانوں کو بہکانے کا۔ کیوں؟ تاکہ واضح طور پر نمایاں ہو جائے حقیقی فرمانبردار کون ہے، غیر حقیقی کون، نافرمانی میں پکا کون ہے، حقیقی نافرمان کون ہے، اور واضح ہو جائے تو دوسرے جب واضح ہو جائے تو ان کے اجر و ثواب میں، مخلصین کے اجر و ثواب میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جس کو ہم شر سمجھ رہے ہیں، مصیبت سمجھ رہے ہیں، بشکل مصیبت راحت ہے ایمانی کیفیت میں سمجھنے کے لیے، ایمان میں سمجھنے کے لیے ہر چیز کی صحیح شناخت اس کی ضد سے معلوم ہوتی ہے۔ اچھائی برائی کا فرق، برائی کا برا اثر اس کی شدت سامنے ہو تو پھر اچھائی نیکی بھلائی کیا چیز ہے اس کی قدر و قیمت اب آگے بڑھتی ہے، اس کی وضاحت اس میں ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا، پھر یہ بات سننے کے بعد میں نے نکل جاؤ کہا نا، وہ خرج نکل جائے یہاں سے، مذموم مذموم معنی میں ایک ہی چیز ہے، لفظ دو الگ الگ، مذموم یا مذموم، مذمت کے ساتھ ذلیل ہو کر، مدحور دھتکارا ہو، عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ، جس کو دھکے مار کے ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ یہاں سے نکل جا، یعنی رحمت قرب خدا بندی سے دور کر دیا گیا، وہ عزت و مقام و مرتبے سے دور کر دیا گیا، اب عزت کے ساتھ آ نہیں سکتا۔ مثلا وزارت عظمیٰ پہ ایک شخص فائز ہے، ایک اعزاز کے ساتھ ان کا پیریڈ ختم ہو گیا، بعد میں دوسرے پیریڈ میں وزارت عظمیٰ پہ دوسرا آ گیا، یہ سابقہ وزارت عظمیٰ والا جو اب نہیں رہا اس عہدے پہ، کسی کام سے وہاں گیا، بحیثیت وزیر اعظم تو اس کا استقبال نہیں، یعنی اعزاز و اکرام کے ساتھ تیری آمد و رفت اور جو مقام تھا وہاں تک پہنچنا کرنا، یہ ساری چیزیں، وہ سارے کی ساری چیزیں ختم کر دی گئیں۔ فرمایا ہاں تو بہکا لے، اب تیرے بہکاوے میں جو آئے گا، تیری جیسیت جو کیفیت پیدا کرے گا، لمن طبیعہ کا یقیناً وہ تمام کے تمام جو تجھے قبول کریں گے، جو تیری سنیں گے، جو تیری مانیں گے، یعنی وہ طریقہ اختیار کریں گے، ان انسانوں میں سے بھی جتنے بھی ہیں، لَأَمْلَأَنَّ، تو ضرور میں ان تمام کے تمام کو بشمول تجھے بھر دوں گا دوزخ کو، تم تمام کے تمام کو، ابلیسیت پر قائم رہنے والے اجنہ، ابلیس کی صفت طریقوں پر قائم رہنے والے انسان، اگر تائب ہو کر پھر پلٹتے نہیں ہیں، اسی پہ انتقال ہوتا ہے، ان تمام کو میں دوزخ میں ضرور ڈالوں گا۔ اب دوزخ میں ڈالے جانے کی تفصیل وہ مضامین آئیں گے تو اس لحاظ سے اس کی وضاحت کریں گے۔ دوزخ کے 7 حصے ہیں، ایسا سمجھو 7 منزلیں ہیں، ہر منزل الگ الگ نوعیت کی ہے، سب سے اوپر اور سب سے نیچے والی منزل، سب سے اوپر والا طبقہ مسلمانوں میں نافرمانی جس سے ہو گئی لیکن ایمان پر قائم ہے، ان کو ایک مدت کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو احادیث پڑھتے ہوئے ایک جگہ کئی حدیث آپ کو ملے گی،
کہ دوزخ سے سب سے آخر میں نکالے جانے والا ایک انسان قبیلہ جوہینہ کا ایک فرد ہوگا. جب اس کو جنت کے لائق بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنتی پوچھیں گے میاں دوزخ میں کیا ہے؟ وہ کہے گا اب اس کے دروازے پھڑ پھڑالے رہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں آخر سے آ گیا. تو وہ سب سے اوپر والی منزل ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ گناہ وغیرہ کی وجہ سے ان کو رکھا گیا تھا. سب سے نیچا طبقہ بشکل مسلمان اسلامیت پر باقی نہیں، نفاقیت کے اوپر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ کافروں سے بڑھ کر سزا ہوگی، چونکہ ایمان کی روشنی میں ایمان والوں میں رہ کر غیر ایمان والوں کے طور طریقے ساری چیزیں اسی کے اوپر قائم، پھر توبہ کر کے تائب کر نہیں آتا. اس کو منافق کا نام دیا گیا. بقیہ رہ جاتے ہیں ساتھوں سے افواہ، کفر کے اسلام سے خارج، اس میں پھر درجہ بندی. اس کے تفصیلات الگ الگ آئیں گے اس کے وقت پر. الغرض اب یہاں تک نکال دیا گیا. نکالنے کے بعد اب جو مقام جس جنت عدن میں یہ ابلیس صاحب رہا کرتے تھے وہاں سے ہٹا دیے، محروم ہو گئے. اب وہ مقام مرتبہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے انسان. اب اس کی تفصیل اگلی آیت سے اور کئی آیتوں تک یہ واقعی کی تفصیل اور چلیں گی.